جی آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ اگلا سوال احمد رضا صاحب ہمیں انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہی سوال دو تین اور لوگوں نے بھی ہم سے کیا ہے، تو سب کا مل کر یہ جواب انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ یہ ذکر کر رہے ہیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، خاتون نے عزم مصمم کر لیا تھا غلط ارادے کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا لولا ان رأى برہان ربی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی برہان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل اور ایک نور برہان نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام بھی اس غلط کام میں مبتلا ہو جاتے۔ کہہ رہے ہیں اس آیت کی تھوڑی تفسیر بیان کر دیجئے۔ میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، یہ پریشانی کیوں لاحق ہوتی ہے، وہ پریشانی کی وجہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس معاملے کے اندر بھی جو اہل سنت علماء کا درست پیٹرن ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، قرآن پاک کو حل کرنے کا، وہ بھی میں ذکر کر دوں گا، چونکہ آج کل میں یہی ٹاپکس زیادہ لے رہا ہوں کہ جس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ہم کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں اہل سنت علماء کرام نے جو پیٹرن سیٹ کیے ہیں، جو منہج بنائے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں، تاکہ بالکل ہر طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں، تو ہم غلطیوں سے محفوظ ہوتے چلے جائیں اور اس نور کی طرف جائیں، ظلمات کو چھوڑ کے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے گا پرابلم یہاں پیدا ہوئی، تفسیر کے اندر بھی ایک بہت بڑا غلط تفسیروں کا جو ہمارے ایک روایتی مفسرین ہیں وہ اکثر اوقات پھنس جاتے ہیں غلط تفسیروں کے اندر بھی۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ کچھ روایات ہمیں صحیح سند کی مل جاتی ہیں۔ اب وہ صحیح سند کی روایات ایک مفسر ہے جب وہ حل کر رہا ہے، اس کو ٹھیک لگ گئیں تو اس نے قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا یہی تفسیر ہونی چاہیے، پھر اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس کو لکھ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو روایات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی جو پیٹرن ہمارے علماء نے ذکر کیا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس آیت میں اصل میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف کریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ ظاہر ابھی میں مختصر سے وقت میں پورا واقعہ ذکر نہیں کر پاؤں گا، میں آپ کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس بات پہ رہوں گا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پہ نیت خراب ہو گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بتایا، دروازے بند کر لیے گھر کے، کہ ہماری آپ سے ایک غلط کام کی نیت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پورا ذکر کیا، اور یہ آیت بھی یہاں پر ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک کی آیت کو حل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ روایات بھی مل جاتی ہیں، ہم ان روایات کو کبھی ٹھیک نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ روایتیں وہ اس قابل ہیں کہ قرآن پاک کی اس سے تفسیر کی جائے یا نہ کی جائے، پھنس جاتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے بعض اہل علم ایسے تھے وہ اس قدر پھنس گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اصل میں وہ روایت آئی یہ ہے، دیکھیے گا، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے اور صحیح سند کے ساتھ۔ اگر آپ تفسیر طبری پڑھیں گے تو جو مفسر ہیں انہوں نے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کی روایتیں جمع کی ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر، کو تقریباً 15 سے 16 ترک بیان کر دی ہیں، اور بہت سے اس کے اندر ترک جو ہیں وہ بالکل ٹھیک سند کے۔ اب ایک روب پیدا ہو گیا، صحیح سند کا ایک روب آتا ہے نا، غیر شعوری روب پیدا ہو جاتا ہے سند صحیح کی بات۔ اس میں اصل میں ذکر یہ آ گیا کہ کسی ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ نے ذکر کیا کہ خاتون جو ہیں ان کی نیت عزم مصمم ہو گیا تھا غلط کام کرنے کا، اللہ نے فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایک ارادہ ہو گیا تھا یہ کام کرنے کا، اگر اللہ تعالیٰ کی برہان نہ ہوتی، آسان الفاظ میں وہ بھی اس کام میں ملوث ہو جاتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا اس سے مراد یہ کہ تو یوسف علیہ السلام کا ایک مکمل ارادہ ہو گیا تھا اس خاتون کے ساتھ غلط کام کرنے کا، اور یہ یہاں تک ارادہ چلا گیا تھا کہ آپ نے اپنا لباس بھی اتار لیا تھا اور نیچے کا تہبند بھی اتار لیا تھا، لیکن جس وقت وہ عمل فحش کرنے کے قریب تھے اس وقت اللہ کی طرف سے آپ پر ایک نشانی ظاہر ہوئی تھی تو آپ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ آ گئی بات، اور یہ صحیح سند کے ساتھ بات آ گئی، بدقسمتی ہے۔ اب صحیح سند کے ساتھ بات آ گئی تو بہت سے حضرات مفسرین ایسے ہیں وہ اس کے روب کے اندر آ گئے، جیسے تفسیر طبری جو ہیں آپ پڑھ لیں وہ بھی اس روب کے اندر آ گئے، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا، اور اس آیت کی شرح بھی یہ لکھ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا بھی ایک ارادہ ہو گیا تھا غلط کام کا، اور وہ بالکل برہنہ ہو گئے تھے، انا للہ۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر مفسر بغوی کو آپ دیکھیں تو تفسیر بغوی کے اندر انہوں نے بھی اس قول کو ترجیح دے دی، انہوں نے کہا صحیح سند کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی، حضرت علی سے بھی آئی ہے یہی بات، اس کے علاوہ مجاہد سے بھی یہی روایت آئی ہے، اس کے علاوہ سعید بن جبیر سے بھی یہی بات آئی ہے۔ انہوں نے کہا جب صحیح آ گئی ہے تو آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے واحدی کو تفسیر بسیط کے اندر انہوں نے بھی کھول کے اس قول کو ذکر کیا، صحیح سند کی یہ روایتیں لکھ دی ہیں، تو عبداللہ ابن عباس کے ساتھ جو آئی ہیں انہوں نے کہا یہی اس آیت کی تفسیر بنتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ اس وقت ایک ارادہ کر بیٹھے تھے اور اس ارادے کے اندر اپنا لباس بھی اتار بیٹھے تھے، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی دکھے۔ اب وہ نشانی کیا دکھائی گئی تھی؟ اس کے اندر بھی روایتوں میں بہت سا اضطراب موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دکھائی دی گئی تھی، بعض کہتے ہیں ناخنوں میں کچھ دکھایا گیا تھا، کچھ روایتوں کے اندر آ گیا کہ قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے آ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔
پھر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. اب یہ باتیں آ گئی ہماری بہت سی تفسیروں کے اندر. لیکن میں اکثر آپ لوگوں کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ کسی عالم کا کسی کتاب میں کوئی نتیجہ نکالنا یہ اہل سنت نہیں ہوتا. اہل سنت اس پیٹرن کو کہا جاتا ہے جو وہ سیٹ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی عالم دین ہے وہ غلطی کرتا ہے, وہ اس عالم کا اپنا اجتہاد ہے, اس میں غلطی کر گئے, ان کی فہم کی غلطی ہو گئی, نتیجہ ٹھیک نہیں نکال سکے. ہمیشہ اس پیٹرن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمارے علماء اہل سنت سیٹ کر کے گئے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے, ہم اس سے بچ جائیں. پیٹرنز جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیں غلطیوں سے بچا دیتے ہیں. اب یہ جو تفسیر آ گئی ہے, اس تفسیر سے چند نکات نکلے. نقطہ نمبر ایک تو قرآن پاک کی آیت کو ہم نے یوں سمجھ لیا کہ خاتون نے ارادہ کر لیا تھا غلط کام کا. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی شروع میں غلط کام کا ارادہ ہو گیا تھا اور اس غلط کام کی طرح بڑھ بھی چکے تھے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے مبارک جسم سے کپڑے بھی اتار دیے تھے. یہ ایک نتیجہ. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک نشانی دکھائی گئی, پھر آپ نے اس کام کو کام نہیں کیا, چھوڑ دیا. یہ ایک ذہنوں کے اندر نتیجے آ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کو پورا سیاق و سباق کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو یہ آیت ہی ہمیں الگ بات کر رہی ہوتی ہے. یہ آیت یہ بات کر ہی نہیں رہی ہے جو اس روایت کے اندر, جو اس صحیح سند کے ایک موقوف روایت کے اندر بات آ گئی ہے, اور آیت بالکل الگ چیز بیان کر رہی ہے. آیت اصل میں بیان یہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جب چنتا ہے, اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہت زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کس کو رسول بنانے والے ہیں, اللہ کس کو نبی اور رسول بنانے والے ہیں, اللہ جانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے رذائل سے پاک کرتا ہے. ان کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے, ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہو جایا کرتے ہیں کہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے نمونہ ہو جایا کرتے ہیں, لوگ انہیں فالو کریں. یہ بھی ہماری طرح کے بشر ہیں, ان کو بھی تمام عوارضات لاحق ہیں بشری, ان کے ساتھ بھی شہوتیں ہیں, ان کے ساتھ بھی تمام عوارضات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کتنے نیک اور پاک باز ہیں, اخلاق میں کتنا اعلیٰ معیار ہے. لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں ایک مثال بنتی چلی جائیں, وہ فالو کریں. تو اللہ اپنے نبیوں کو ہر طرح کے رذائل سے پاک کرتے چلے جاتے ہیں. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ذکر ہے, اسی واقعے کو آپ خود کھول کے پڑھیں. یہ آیت نمبر 24 ہے, یہ آیت نمبر 23, 24, 25 آپ خود پڑھیں, آپ کو ایک الگ قصہ مل جائے گا. وہ بات یہ ہے کہ جب خاتون کا ایک ارادہ ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سے. آپ دیکھیں قرآن پاک کیسے ذکر کر رہا ہے. قرآن ذکر کر رہا ہے خاتون نے گھر کے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی. ابھی زبانی بات چل رہی ہے, یہ آیت ابھی بعد میں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کو جواب دیا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج. ابھی زبانی ہی دعوت جب خاتون نے دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً رپلائی قرآن نے ذکر کیا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ میرا رب ہے, اس نے میری تربیت کی. اب خود غور کریں کہ ابھی صرف زبانی دعوت کی باتیں چل رہی ہیں, خاتون نے ابھی زبانی دعوت دی ہے تو یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کی, اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی تربیت چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان سے رذائل کو اللہ نے صاف کرنا ہے, پاک کرنا ہے. وہ کس طرح شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا, باوجود اس کے کہ وہ بھی بشر ہیں, باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تمام عوارضات جو بشری ہیں موجود ہیں. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ کام اللہ کو پسند نہیں, فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی, اللہ میرا رب ہے. تو یعنی جس وقت خاتون نے ابھی دعوت گناہ ہی دی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے اللہ کی پناہ مانگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, خاتون نے عزم مصمم کر لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط کام کرنے کا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برہان کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلط کام کے لیے کوئی نیت نہ کی, بلکہ آپ بچ گئے, اللہ نے آپ کو بچا لیا. اب یہ ترجمہ نفی کا میں کیوں کر رہا ہوں, یہی بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور عربی زبان بالکل کھلی کتاب ہے, کوئی بھی جا کے عربی زبان کو سیکھے, اس کے مزاج کو سیکھ لے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا. ہماری اردو لینگویج کے اندر بھی, دیگر زبانوں کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی ہیں کہ بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم اگر کے جملے کے ساتھ بولتے ہیں تو ہم مثبت بات کرتے ہیں لیکن مراد اس کی نفی ہوتی ہے. جیسے دیکھیے گا کہ میرے دوست ہیں, دنیاوی ایک دو مثالوں سے سمجھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ آج رات کھانے پہ جانا ہے, دعوت پہ جانا ہے, چل رہے ہو ہمارے ساتھ. میں نے انہیں جواب دیا یار میرے گھر مہمان نہ آئے ہوتے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا. اس کا آسان سا مطلب ہے, میں بات کر رہا ہوں جانے کی لیکن میں نفی کر رہا ہوں, بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میرے گھر میں مہمان موجود ہیں. اگر کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اس باتی انداز میں جملے بیان ہوتے ہیں لیکن مراد اس کی الٹ ہوا کرتی ہے. ایک واضح سا اصول ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے لفسدتا, سب کچھ ختم ہو جاتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو خدا کے امکان کی باتیں چل رہی ہیں, وجود کی باتیں, اس کی نفی کی باتیں چل رہی ہیں کہ نہ دو خدا ہیں. دیکھ لو نظام بھی اس لیے قائم ہے, ایک ہی تخت قدرت چل رہا ہے, ورنہ نظام قائم کبھی نہیں رہ سکتا.
تو اگر جملے کے ساتھ عربی کے اندر لو کا جملہ آتا ہے، جب کبھی یہ جملہ ہو اس کے بعد مثبت بات جو ہوتی ہے مراد اس سے الٹ ہوتا ہے، نفی مراد ہوتی ہے. ایک واضح عربی کا اور دنیا کی بہت سی زبانوں کا یہ قاعدہ ہے. ایک اور مثال سے سمجھیں. ایک روایت ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس پر اعتراض ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیے گا ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہوتے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں؟ ہم کہیں گے اس بات انداز میں بات چل رہی ہے لو کلمہ کے ساتھ، اگر اس کا مراد اس سے نفی ہے، یعنی نہ ہمارے بعد کوئی نبی ہے نہ عمر نبی ہو سکتے. اب قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا خاتون نے عزم مصمم کر لیا تھا، لولا ارآ برہان ربی، اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے دل میں نور ایمان نہ ہوتا، ہمّا بہا، تو آپ بھی اس کام میں گرفت ہو جاتے. لو کلمہ کے ساتھ جب اللہ نے تعبیر کی تو مراد یہ تھی چونکہ آپ کے دل میں نور ایمان موجود تھا، آپ اس کام میں ملوث نہیں ہوئے تھے، آپ نے اس کام کے اندر بالکل بھی عزم مصمم نہیں کیا تھا. تو اس بات سے نفی مراد ہے، یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے، یہ ہے قرآن پاک کا ظاہر. اچھا، اس کے آگے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی بھی دور کی اور فحش کام بھی دور کر دیے. اب یہ ہے اللہ کا کلام. اب غور کریں، اگر اس صحیح روایت کو ہم مان لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوف آ گئی ہے، اس کے اندر ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ برہنہ بھی ہو گئے تھے. تو اگر کوئی شخص کسی کے سامنے برہنہ ہو جائے تو فحش میں تو مبتلا ہو ہی گیا، اگرچہ وہ آگے وہ جو فعل زنا ہے وہ نہ بھی کرے. ننگا ہونے سے ہی، برہنہ ہونے سے ہی فحش کا اطلاق تو ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے دور کر دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو بھی اور ہر طرح کے فحش کام کو بھی. تو اگر برہنہ ہو گئے تھے تو اس کا مطلب ہے واضح طور پر کہ آپ تو فحش میں مبتلا ہو گئے تھے. تو جب قرآن پاک کی آیت کو ہم نے سیاق و سباق سے پڑھا بڑے آرام سے، دھیان سے، تو قرآن ایک الگ بات کر رہا ہے، یہ روایتیں الگ بات کر رہی ہیں. اس لیے پھر جتنے محققین علماء کرام تھے، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، اس کے علاوہ دیگر محققین علماء ہیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب آئے، شیخ ابن القیم صاحب آئے، اس کے بعد عبد الرحمن سعدی صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام کو آپ پڑھیں گے، علامہ شوکانی صاحب ہیں، دیگر، اور ان سب نے پھر ذکر کیا کہ یہ جو مفسرین تھے، جیسے ابن جریر طبری جو تھے یا بغوی جو ہیں، ان سے شدید قسم کی یہاں غلطی ہوئی تھی. وہ ایک روایت کی سند کو صحیح سمجھ گیا قرآن کی مراد یہ، پھر انہوں نے رد کیا، واضح طور پر کہا کہ یہ اسرائیلی باتیں ہیں، صحیح سند کے جامے پہن کے آ گئے. یہ ہے اصل میں مسئلہ. تو قرآن پاک بالکل الگ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت نے دعوت دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو. اللہ نے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے اندر بھی بشر ہونے کے حوالے سے تمام عوارضات موجود ہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں. اس کے باوجود بھی گھر کے دروازے بھی بند ہیں، بالکل موقع ہے گناہ کرنے کا، لیکن نور ایمان جس کے دل میں جاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اس کام کو انہوں نے نہیں کیا. اسی چیز کا ذکر ہے کہ خاتون نے عزم مصمم کر لیا تھا، اللہ کی برہان تھی یوسف علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اس کا عزم نہیں کیا. تو مراد نفی ہے، چونکہ کلمہ شرط کے ساتھ لو کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. تو یہ تھی اس آیت پاک کی. اب میں آپ کو درست پیٹرن بیان کر دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے گا. درست پیٹرن یہ ہے، اسے محمد بن صالح العثیمین صاحب کو اگر آپ پڑھیں تفسیر عثیمین کے اندر بہت سے مقامات پر اس پیٹرن کو سمجھا کے گئے ہیں. شیخ ابن تیمیہ صاحب کو پڑھ لیں، وہ بھی بارہا مقامات کے اوپر اس پیٹرن کو سمجھا کے گئے ہیں. اس کے علاوہ شیخ محمد رشید بن علی رضا صاحب کو پڑھیں تفسیر میں، تفسیر منار کے اندر، وہ بھی بہت سے مقامات کے اندر اس ضابطے کو، اس پیٹرن کو جو علماء اہل سنت نے باندھا، اس کو سمجھا کے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور 50 ریفرنسز میں آپ کو دے سکتا ہوں. درست پیٹرن یہ ہے کہ جب کبھی قرآن پاک پہ کوئی ہمیں موقوف روایت ملتی ہے نا، صحابہ کرام کے نام لے کے، چونکہ صحیح سند کا جامع پہن کے بہت سی خرافات اسرائیلی آئی ہوئی ہیں، یہ سب اسرائیلی باتیں تھیں. آج بھی آپ اسرائیلی مواد اٹھا کر کے پڑھ لیں گے نا، حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق نعوذ باللہ اسی طرح کا گندا مواد ملتا ہے. تو یہ انہی کی باتیں تھیں جو یہاں پر صحیح سند کے جاموں کے ساتھ فتنہ ہوا تو لوگوں نے ڈال دی تھیں تاکہ ان کا دین بھی خراب ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے ہر دور میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے، گند صاف ہوتا چلا گیا، سمجھاتے چلے گئے، ایک درست پیٹرن بنا کے چلتے گئے. درست پیٹرن یہ ہے، محمد بن صالح عثیمین صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک مسلمہ پیٹرن ہے، منہج ہے کہ قرآن پاک سیاق و سباق سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کو، تو قرآن پاک کا جو محکم مفہوم سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے، اس کے مقابلے کے اندر روایتیں جو بھی آ جائیں گی، چاہے عبداللہ ابن عباس کا نام لے کر آ جائے، موقوف روایت حضرت علی کا نام لے کر آ جائے، کسی بھی، ہم اس سے استدلال نہیں کریں گے. قرآن پاک کے اس محکم سے استدلال کریں گے جو سیاق و سباق متعین کر رہا ہے. یہ ایک مسلمہ منہج اور پیٹرن ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اگر اس پیٹرن کو آپ نے دھیان نہیں دیا
ایسی ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں جیسے کئی مفسرین سے غلطیاں ہو گئیں، جیسے طبری صاحب سے یہاں غلطی ہو گئی اس مقام پر، بغوی صاحب سے اس مقام پہ غلطی ہو گئی، واحدی صاحب سے اس مقام پہ غلطی ہو گئی. اور یہ میں اکثر آپ کو سمجھا چکا، جو نتائج نکالتے ہیں اسے اہل سنت نہیں کہا جاتا. اہل سنت اس پیٹرن کا نام ہوتا ہے جو منہج سیٹ کر دیا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے یہاں غلطی کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسی واقعے کو، اسی آیت کو آپ گھر میں کھول کے اوپر سے سیاق و سباق سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں بیان کر رہے ہیں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا نور ایمان جگایا ہوا تھا کہ ان کو گناہ کا موقع بھی ملا، لیکن اس نور ایمان کی وجہ سے انہوں نے نہیں اقدام اٹھایا. اللہ تو ان سے رذائل کو دور کر رہے ہیں، اللہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ لیں گے بالکل کہانی الٹ ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے تھے، آپ ملوث ہو گئے تھے، آپ نے کپڑے بھی اتار دی، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کپڑے ہی جسم سے اتر گئے باقی شرم کیا رہ گئی اور فحش باقی کیا بچ گیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فحش میں مبتلا نہیں کیا، بچا لیا تھا. تو قرآن کا بیان الگ ہے. دوبارہ میں پیٹرن سمجھا رہا ہوں، محمد بن صالح عثیمین کے الفاظوں کو میں دہرا رہا ہوں، ورنہ یہ بہت سے علماء اس پیٹرن کو ذکر کر کے جا چکے ہیں. وہ پیٹرن یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا سیاق و سباق محکم طریقے سے کسی معنی کو متعین کر رہا ہو، اس معنی کے خلاف صحیح سند کی جتنی باتیں آئیں گی اس کو اسرائیلی بات ضرور تعبیر کر دیا جائے گا، لیکن استدلال قرآن کے اس محکم سے کیا جائے گا جو سیاق و سباق سے متعین ہو گیا. استدلال اس روایت سے نہیں کیا جاتا جو صحیح سند کا جامہ پہن کے ہمارے پاس آ گئی. وہ غلطی بھی ہو سکتی تھی، پتہ چل قرآن پاک کی مخالفت سے پتہ چل گئی کہ وہ روایت بالکل غلط بات ہے، بنائی گئی ہے امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے. تو احمد رضا صاحب، یہ تھی اصل بات اس آیت مبارکہ میں جو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے. کلمہ لو کے ساتھ چونکہ یہ بیان آیا ہے اس لیے معنی اس کا نفی کا بنتا ہے. آسان الفاظ میں دیکھیے گا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خاتون نے عزم مصمم کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام کا کوئی عزم نہیں ہوا تھا گناہ کا، لولا رأى برہان ربی، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی برہان موجود تھی، نور ایمان تھا آپ کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس برائی کو دور کیا تھا. یہ ہے قرآن پاک کا بیان جو اللہ کے نبی کی شایان شان بھی ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک ذکر کر دوں، میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر بتایا ہوا ہے کہ کتاب ہے اسرائیلیات فی تفسیر القرآن. محمد شہبہ صاحب ہیں اس کے جو رائٹر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں عرب کے، اور ماشاءاللہ حرم سے بھی ان کی تعلیم رہی ہے، اور نہایت نفیس عالم دین. یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اسرائیلیات فی تفسیر القرآن، یہ اتنی نایاب کتاب، اتنی بہترین کتاب ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے واقعات ہیں، اس میں جتنی اسرائیلی روایات صحیح سند کا جامہ پہن کے یا ضعیف سند کے ساتھ تفسیر کی کتب میں آ گئیں، ان سب کو الگ کر دیا، واضح کر دیا کہ بھائی قرآن پاک کا سیاق و سباق اس کی تائید نہیں کر رہا. علماء نے اسی پیٹرن کے اوپر، جو پیٹرن میں نے آپ کو سمجھایا کہ قرآن پاک کا سیاق و سباق جس معنی کو محکم طریقے سے متعین کرے گا، اس کے مقابلے میں پھر جو روایتیں آتی ہیں ہمارے پاس، اس سے استدلال نہیں ہوگا، اس محکم سے استدلال ہوگا کہ جو قرآن پاک میں متعین ہو گیا. محکم ہونی چاہیے، بات یہ ہے. تو اس پیٹرن کے اوپر انہوں نے بالکل اسرائیلی روایات کو سائڈ پہ کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اتنی تاریخی کتاب ہے کہ اس ایک کتاب کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے والا یا سیکھنے والا یا جو تحقیق کرنے کے شوقین ہیں ان کے لیے نایاب ہے. اس لیے کہ اکثر انسان یہاں پر غلطی کر جاتا ہے، قرآن پاک کے سیاق و سباق سے معنی کو متعین نہیں کر پاتا، وہ ایسی روایتوں سے استدلال کر لیتا ہے، نتائج غلط نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے احمد رضا صاحب. اور مجھے امید ہے کہ اس آیت کے حوالے سے آئندہ آپ کو تشنگی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ.